بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ایرو، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران نے کار ہوٹل شیراز کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور پھر وہ اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ ان دنوں سلیمان اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے دوپہر کا کھانا عمران ہوٹل شیراز میں ہی کھایا کرتا تھا۔ اس نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ اطمینان سے چلتا ہوا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چونکہ وہ گزشتہ کئی روز سے باقاعدگی سے یہاں آ رہا تھا، اس لیے پارکنگ بوائے اسے کارڈ دینے کے بجائے کارڈ اس کی کار کے بمپر میں ہی پھنسا دیا کرتا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ واپسی پر اسے نہ صرف پارکنگ کا کرایہ بلکہ بھاری ٹپ بھی مل جائے گی۔ عمران اطمینان سے چلتا ہوا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمران صاحب، اچانک اسے عقب سے ایک آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار مڑ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ اس کی طرف بڑھنے والا سینٹرل انٹیلیجنس کا انسپیکٹر ریاض تھا۔ ریاض ابھی حال ہی میں انٹیلیجنس میں شامل ہوا تھا، اور ایک کیس کے دوران عمران نے چیک کیا تھا کہ انسپیکٹر ریاض نہ صرف ذہین ہے بلکہ اسے کام کرنے کا بھی شوق ہے۔ اس لیے عمران نے اس کیس میں اس کی مدد کی تھی، جس کے نتیجے میں اسے سر عبد الرحمن کی طرف سے تعریفی الفاظ میسر آ گئے تھے۔ تب سے انسپیکٹر ریاض عمران کا بے حد احترام کرتا تھا۔ معاف کیجئے عمران صاحب، میں نے آپ کو آواز دی، انسپیکٹر ریاض نے قریب پہنچ کر معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے معافی کرنا پڑے گا، ابھی تو شکر ہے تم نے آواز دی ہے، تمہاری جگہ اگر تمہارا سپرنٹینڈنٹ ہوتا تو لاٹھی سر پر مار دیتا اور مجھے تو اسے بھی معاف کرنا پڑتا، عمران نے کہا تو انسپیکٹر ریاض بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ان دنوں باقاعدگی سے یہاں کھانا کھاتے ہیں، آج یہ دعوت میری طرف سے قبول فرمائیں، انسپیکٹر ریاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، حیرت ہے، اب ہمارے ملک میں اتنی بھاری تنخواہیں ملنے لگ گئی ہیں کہ ہوٹل شیراز میں دعوت بھی دی جا سکتی ہے، عمران نے کہا تو انسپیکٹر ریاض ایک بار پھر ہنس پڑا، اور پھر وہ دونوں ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران صاحب، میرے والد کا الیکٹرانکس کا بڑا وسیع کاروبار ہے اور میں بھی اس میں حصے دار ہوں، اس لیے آپ بے فکر رہیں، رزق حلال سے ہی آپ کو کھانا کھلاؤں گا، انسپیکٹر ریاض نے حال میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ آج بڑے طویل عرصے بعد پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو جائے گا، ورنہ مانگ تانگ کر یہاں بھلا تم بتاؤ کتنا کھایا جا سکتا ہے، عمران نے ایک خالی میز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو انسپیکٹر ریاض بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ کیا تم بھی یہاں باقاعدگی سے کھانا کھاتے ہو؟ عمران نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد انسپیکٹر ریاض سے کہا۔ وہ بھی میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ جی نہیں، میں تو سڑک پر سے گزر رہا تھا کہ میں نے آپ کی کار ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں مڑتے دیکھی تو میں بھی پیچھے آ گیا، مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا، انسپیکٹر ریاض نے اس بار ذرا سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مطلب ہے کہ احسان کا بدلہ فوری طور پر اترنے کی سبیل بن گئی، بہت خوب، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احسان کا بدلہ؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، انسپیکٹر ریاض نے اس بار حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب ہے مشورہ فیس میں کھانا کھا لیا، حساب برابر ہو گیا، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، ایسی کوئی بات نہیں، انسپیکٹر ریاض نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ویٹر مینیو لے کر آ گیا تو انسپیکٹر ریاض نے اسے آرڈر نوٹ کروا دیا اور ویٹر سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ عمران صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ سیکرٹ سروس کے لیے کام بھی کرتے ہیں، اس لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، یہ خط دیکھیں، انسپیکٹر ریاض نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک سفید رنگ کا لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لفافہ لے کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسے ناک کے قریب کر کے سونگھنے لگا تو انسپیکٹر ریاض کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ آپ اسے سونگھ کیوں رہے ہیں؟ انسپیکٹر ریاض سے شاید رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ تم تو جوان ہو، لیکن یہ محبت نامہ شاید کسی بوڑھی خاتون کی طرف سے لکھا گیا ہے، یہ سادہ سا سفید لفافہ ہے اور اس پر خوشبو تک نہیں لگائی گئی، عمران نے کہا تو انسپیکٹر ریاض بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ آپ اسے پڑھ تو لیں، پھر بات ہوگی، انسپیکٹر ریاض نے کہا۔
کیا کروں گا پڑھ کر؟ جس انداز کا یہ لفافہ ہے اس کی تحریر بھی اسی طرح خشک بے رنگ و بو قسم کی ہوگی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ محبت نامہ نہیں ہے عمران صاحب۔ انسپکٹر ریاض نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا پھر کوئی کاروباری خط ہوگا، لیکن مجھے کار تو چلانی آتی ہے، بار چلانی نہیں آتی۔ عمران نے کہا تو انسپکٹر ریاض بے اختیار چونک پڑا۔ بار چلانی کیا مطلب؟ انسپکٹر ریاض نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، کاروبار کا مطلب ہوا کار اور بار۔ کار کا مطلب تو تم سمجھ گئے ہو، بار مے خانے کو کہا جاتا ہے جہاں شراب فروخت کی جاتی ہے۔ عمران نے لفافے سے ایک کارڈ باہر نکالتے ہوئے کہا تو انسپکٹر ریاض ایک بار پھر ہنس پڑا۔ عمران کارڈ دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ کارڈ پر بگ ماسٹرز کے الفاظ اور نیچے 10 کا ہندسہ چھپا ہوا تھا۔ یہ لفافہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ایک غیر ملکی لڑکی کے بیگ سے۔ انسپکٹر ریاض نے جواب دیا۔ اسی لمحے ویٹر نے کھانا لگانا شروع کر دیا تو عمران نے کارڈ واپس لفافے میں ڈالا اور لفافہ انسپکٹر ریاض کی طرف بڑھا دیا۔ پہلے کھانا کھا لیں پھر بات ہوگی، کیونکہ بزرگوں کا قول ہے کہ اول طعام پھر کلام، عمران نے کہا، اور انسپکٹر ریاض نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور لفافہ واپس اپنی جیب میں ڈال لیا۔ کھانا کھانے کے بعد عمران نے اٹھ کر ہاتھ دھوئے اور پھر واپس آ کر اس نے ویٹر کو کافی لانے کا آرڈر دے دیا۔ تو تم ان دنوں غیر ملکی لڑکیوں کے بیگ کی تلاشی لینے کا کام کر رہے ہو؟ عمران نے کہا، جی نہیں، یہ لڑکی ہوٹل رینبو میں ٹھہری ہوئی ہے اور یورپی نژاد ہے۔ میں اپنے ایک دوست سے ملنے ہوٹل رینبو گیا، وہاں میں ہال میں بیٹھا اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ لڑکی میری میز پر آئی اور مجھ سے وہاں بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ میں نے ازراہ اخلاق اسے بیٹھنے کا کہہ دیا اور اس کے لیے کافی منگوا لی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام روز میری ہے اور وہ سویڈن کی رہنے والی ہے اور یہاں سیاحت کی غرض سے آئی ہوئی ہے۔ اس کے ایک ساتھی نے بھی یہاں آ کر اس سے ملنا تھا، لیکن اس کا ساتھی نہیں آیا، اس لیے وہ اکیلی بور ہو رہی ہے، اور پھر وہ میری میز پر سیٹ خالی دیکھ کر یہاں آ گئی ہے۔ میں نے جواب میں رسمی جملے ادا کیے۔ کافی پینے کے دوران اس نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ میں جیگر کلب کے بارے میں جانتا ہوں۔ میں جیگر کلب کا نام سن کر چونک پڑا، کیونکہ میں نے یہ نام کبھی نہیں سنا تھا، حالانکہ میرا خیال تھا کہ میں یہاں کے تمام کلبوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ میرے انکار پر اس کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی کے تاثرات ابھر آئے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے ساتھی نے یہاں آنے کی وجہ سے جیگر کلب کے مالک جیگر کو مطلع کر دیا ہوگا، کیونکہ اس نے یہی بتایا تھا کہ اگر وہ نہ پہنچ سکے تو اس کے بارے میں مزید اطلاعات جیگر کلب کے مالک جیگر سے مل سکتی ہیں، لیکن یہاں کوئی جیگر کلب کے بارے میں جانتا ہی نہیں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں جیگر کلب کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے اطلاع دے دوں گا۔ اس نے مجھے اپنا کمرہ نمبر بتا دیا۔ میں نے واقعی معلومات حاصل کی تو مجھے پتا چلا کہ جیگر کلب ایک خفیہ کلب ہے اور جرائم پیشہ افراد کا گڑھ ہے۔ اس کا مالک جیگر بھی خاصا بدنام زمانہ آدمی ہے۔ بہرحال میں نے روز میری کو فون پر جیگر کلب کے بارے میں اطلاع دے دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، لیکن میں نے روز میری کی نگرانی شروع کر دی، کیونکہ جیگر اور اس کا کلب جس انداز کا تھا اس سے کسی غیر ملکی سیاح کا لنک میرے حلق سے نہ اتر رہا تھا۔ بہرحال روز میری اس کلب میں گئی اور واقعی جیگر سے اس کے آفس میں جا کر ملی۔ آفس سے جب وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں یہ لفافہ تھا، اور اس نے باہر آ کر اس لفافے سے کارڈ نکال کر اسے دیکھا اور پھر کارڈ لفافے میں ڈال کر اس نے لفافہ بیگ میں رکھ لیا۔ کارڈ دیکھنے سے اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ واپس اپنے ہوٹل پہنچ گئی۔ پھر وہ کھانا کھانے ڈائننگ ہال میں گئی تو میں نے اس کے کمرے میں موجود بیگ کی تلاشی لی۔ اس میں یہ لفافہ تھا۔ میں نے اس میں موجود کارڈ دیکھا تو میں نے یہ لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ میں اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جب اس بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے بتایا گیا کہ اس کارڈ میں درج بگ ماسٹرز دراصل ایک بین الاقوامی جرائم پیشہ تنظیم ہے جو یورپ میں کام کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ سے اس بارے میں بات کی جائے، کیونکہ آپ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے آپ یقیناً اس بارے میں تفصیل سے جانتے ہوں گے۔ انسپکٹر ریاض نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، جبکہ عمران اس دوران اطمینان سے کافی پیتا رہا۔ کیا تم نے روز میری کے بارے میں معلوم کیا کہ اس کارڈ کی گمشدگی کا اس پر کیا اثر ہوا؟ عمران نے کہا، روز میری کمرہ چھوڑ کر جا چکی ہے اور اب تک مجھے کہیں نظر نہیں آئی، البتہ جیگر اپنے کلب میں موجود ہے۔ انسپکٹر ریاض نے کافی کا پہلی بار گھونٹ لیتے ہوئے کہا، پھر جیگر سے معلومات کی تم نے؟
کیونکہ کارڈ بہرحال اسی نے روز میری کو دیا تھا۔ عمران نے کہا، نہیں، میں پہلے اس بگ ماسٹرز کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ تنظیم کس قسم کے جرائم میں ملوث ہے۔ انسپکٹر ریاض نے کہا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے کہ بگ ماسٹرز جرائم پیشہ بین الاقوامی تنظیم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ رائزنگ کلب میں ایک یورپی بوڑھا آدمی رہتا ہے، اس کی ساری عمر یورپ کے جرائم پیشہ تنظیموں میں گزری ہے، لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ یورپ چھوڑ کر یہاں مستقل سیٹل ہو گیا ہے۔ میری اس سے کافی الیک سلیک ہے۔ میں نے اسے یہ کارڈ دکھایا تو اس نے مجھے یہ بات بتائی، لیکن وہ تفصیل نہیں بتا سکا۔ اس نے اتنا بتایا کہ اس نے اس تنظیم کا صرف نام سنا ہوا ہے، لیکن اس بارے میں مزید معلومات اسے حاصل نہیں ہیں۔ انسپکٹر ریاض نے جواب دیا، ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بجائے تمہیں جیگر سے پوچھ گچھ کرنا چاہیے تھی۔ بہرحال میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ بگ ماسٹرز واقعی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو بڑے بڑے جرائم میں ملوث رہتی ہے، ہر قسم کے بڑے جرائم میں، لیکن اس کا دائرہ کار یورپ ہی ہے۔ آج تک ایشیا میں اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی اور اس کا ہیڈ کوارٹر یورپ کے ملک سویڈن میں ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن روز میری کا یہاں آنا اور جیگر کلب سے یہ خط حاصل کرنا بتا رہا ہے کہ یہ تنظیم یہاں بھی کام کر رہی ہے۔ انسپکٹر ریاض نے کہا، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اصل بات تو اب روز میری ہی بتا سکتی ہے یا پھر وہ جیگر۔ ویسے اس روز میری کا حلیہ کیا تھا؟ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، اب مجھے جیگر سے بات کرنی ہوگی۔ انسپکٹر ریاض نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے روز میری کا حلیہ بھی بتا دیا۔ لیکن غیر ملکی تنظیموں سے نمٹنا بہرحال انٹیلیجنس کی ڈیوٹی تو نہیں ہے، پھر تم اس قدر فکر مند کیوں ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرا ذاتی شوق ہے عمران صاحب۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہاں کوئی خوفناک اور بڑا جرم کرنے کے در پہ ہوں، ایسی صورت میں انہیں روکنا بطور پاک ایشیائی شہری میرا فرض ہے۔ انسپکٹر ریاض نے کہا، گڈ، تم واقعی محب وطن آدمی ہو، ویری گڈ۔ تم اس پر کام کرو، اگر کوئی خاص بات معلوم ہو تو مجھے فون پر بتا دینا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ عمران نے کہا تو انسپکٹر ریاض نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ دونوں اٹھ کر ہوٹل سے باہر آ گئے۔ عمران نے پارکنگ سے اپنی کار نکالی اور پھر ہوٹل سے نکل کر اس نے اپنی کار کا رخ دانش منزل کی طرف موڑ دیا۔ گو اس نے انسپکٹر ریاض پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا تھا، لیکن وہ خود بھی اب اس بگ ماسٹرز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کارڈ اس کے ذہن میں بھی کھٹک رہا تھا۔ ٹیکسی ایک متوسط انداز کی تعمیر شدہ کوٹھی کے گیٹ کے سامنے جا کر رکی تو ٹیکسی کی عقبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی غیر ملکی لڑکی نے اپنا بیگ سنبھالا اور پھر ٹیکسی کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آئی۔ اس نے جیکٹ اور جینز پہنی ہوئی تھی۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے مقامی کرنسی کا ایک چھوٹا سا بنڈل نکالا اور اس میں سے 2 نوٹ نکال کر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھا دیے۔ باقی تمہاری ٹپ، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ مس، ٹیکسی ڈرائیور نے خوش ہو کر کہا اور ٹیکسی کو بیک کر کے اس نے سیدھا کیا اور دوسرے لمحے ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب ٹیکسی کافی آگے بڑھ گئی تو غیر ملکی لڑکی آگے بڑھی اور اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے گیٹ پر؟ ایک مردانہ آواز ڈور فون کے ریسیور سے سنائی دی۔ روز میری، لڑکی نے جواب دیا۔ او اچھا، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا۔ آئیے اندر آ جائیے، آنے والے نے چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا تو روز میری مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس آدمی نے پھاٹک کو اندر سے بند کر دیا۔ میں نے آپ کی وجہ سے نہ صرف اپنے ملازموں کو چھٹی دے دی ہے بلکہ اپنی فیملی کو بھی بھجوا دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی آمد کے بارے میں کسی کو بھی معلوم ہو سکے۔ اس آدمی نے کوٹھی کے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ روز میری نے کہا تو وہ آدمی اس طرح چونک کر مڑا اور روز میری کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے اس سوال پر انتہائی حیرت ہوئی ہو۔ کیا مطلب، کیا آپ میرا نام بھی نہیں جانتی؟ اس آدمی نے انتہائی مشکوک لہجے میں کہا۔ پہلے آپ نام بتائیں پھر بات ہوگی، روز میری نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام ڈاکٹر آفتاب ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ نام میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ میں کنفرم ہو سکوں کہ میں درست آدمی سے ہی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے پیشے میں ہر طرح سے محتاط رہنے کا سبق دیا جاتا ہے، روز میری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا، واقعی آپ کی اور میری پہلی ملاقات ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر آفتاب نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک بڑے سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔
میں آپ کے لیے پینے کے لیے لے آتا ہوں، ملازم تو چھٹی پر ہیں، ڈاکٹر آفتاب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ او نہیں ڈاکٹر آفتاب صاحب، میرے پاس وقت نہیں ہے، میری فلائٹ میں صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے اور میں نے بہرحال ایئرپورٹ پہنچنا ہے، آپ وہ فائل مجھے دے دیں تاکہ میں واپس جا سکوں۔ روز میری نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ رقم کی گارنٹی لے آئی ہیں؟ ڈاکٹر آفتاب نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن آپ پہلے وہ فائل لے آئیں تاکہ میں اپنی پوری طرح تسلی کر لوں، روز میری نے کہا۔ اوکے، ڈاکٹر آفتاب نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ روز میری اسی طرح اطمینان بھرے انداز میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آفتاب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ دکھائیں مجھے، روز میری نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو کمپیوٹر کوڈ میں ہے، کیا آپ اسے پڑھ سکتی ہیں؟ ڈاکٹر آفتاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے چیک کرنے کے لیے مجھے خصوصی ٹریننگ دی گئی ہے، روز میری نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر آفتاب نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل روز میری کی طرف بڑھا دی۔ روز میری نے فائل کھولی۔ فائل کے اندر کمپیوٹر کوڈ لکھے ہوئے 4 باریک سے صفحات تھے۔ روز میری انہیں ایک ایک کر کے دیکھتی رہی۔ جیسے جیسے وہ انہیں دیکھ رہی تھی ویسے ویسے اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھرتے چلے جا رہے تھے، اور جیسے جیسے اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر رہے تھے ویسے ویسے ڈاکٹر آفتاب کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں ہوتے چلے جا رہے تھے۔ روز میری نے آخری صفحہ دیکھ کر اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر فائل بند کر کے اس نے سائیڈ تپائی پر رکھی اور اپنا بیگ کاندھے سے اتار کر کھولا اور اس میں جھانکنے لگی، لیکن چند لمحوں بعد اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے بیگ میں سے سارا سامان نکال کر میز پر رکھنا شروع کر دیا، پھر اس نے خالی بیگ کو بھی پلٹ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر آفتاب نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ گارنٹی کارڈ میں نے بیگ میں رکھا تھا، وہ موجود نہیں ہے، نہ جانے کہیں گر گیا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے تو اسے بیگ میں ہی رکھا تھا، روز میری نے کہا تو ڈاکٹر آفتاب نے یکلخت تیزی سے آگے بڑھ کر فائل اٹھائی اور واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ بغیر رقم کے میں یہ انتہائی قیمتی فائل آپ کو نہیں دے سکتا، آپ یہ ڈرامے بازی بند کریں اور سیدھی طرح مجھے رقم کا کارڈ دیں، ڈاکٹر آفتاب نے انتہائی خشمگین لہجے میں کہا۔ میں دوسرے کارڈ کا کہہ دیتی ہوں، آپ جیگر سے جا کر لے سکتے ہیں، میں جیگر سے آپ کی بات کرا دیتی ہوں، روز میری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کسی صورت بھی اب سوائے نقد رقم کے فائل نہیں دے سکتا، ڈاکٹر آفتاب نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک منٹ، میری بات سنیں، آپ کو رقم چاہیے؟ رقم مل جائے گی، آپ بات تو سنیں، روز میری نے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر آفتاب رقم کی بات سن کر رک گیا۔ کہاں ہے رقم؟ تمہیں معلوم ہے کہ کتنی رقم ہے؟ ڈاکٹر آفتاب نے کہا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو 10 لاکھ ڈالر دینے ہیں، اور وہ کارڈ اتنی ہی قیمت کا تھا، روز میری نے کہا۔ ہاں، 10 لاکھ ڈالر۔ پہلے تو میں نے صرف تمہارے چیف کے کہنے پر اعتبار کر لیا تھا کہ کارڈ لے کر فائل دے دوں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب مجھے نقد رقم چاہیے، ڈاکٹر آفتاب نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، روز میری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور دوسرے لمحے جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا۔ یہ کیا مطلب؟ ڈاکٹر آفتاب نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن روز میری نے کوئی جواب دینے کے بجائے ٹریگر دبا دیا اور تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی ڈاکٹر آفتاب چیختا ہوا نیچے گرا۔ گولیاں اس کی ٹانگ پر لگی تھیں۔ اس کے ہاتھ سے فائل نکل کر ایک طرف جا گری اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ روز میری نے دوسری بار ٹریگر دبایا تو اس بار گولیاں ڈاکٹر آفتاب کے سینے میں گھستی چلی گئیں، اور چند لمحوں بعد اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ روز میری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین پسٹل کو واپس اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ کر اس نے فرش پر پڑی ہوئی فائل کو سمیٹا اور اسے بند کر کے اور پھر اس کو تہہ کر کے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھا، اور پھر میز پر پڑے ہوئے اپنے سامان کو واپس بیگ میں رکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے بیگ بند کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کوٹھی سے باہر آ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چوک کی طرف بڑھنے لگی۔ چوک پر اسے خالی ٹیکسی مل گئی تو اس نے اسے ایئرپورٹ چلنے کے لیے کہا، کیونکہ واقعی اس کی سیٹ بک تھی اور اس نے واپس جانا تھا۔ کارڈ کی گمشدگی پر اسے واقعی بے حد حیرت تھی۔ یہ کارڈ چیف کی طرف سے جیگر کو بھجوایا گیا تھا
تاکہ جیگر یہ کارڈ روز میری کو دے دے اور روز میری یہ کارڈ ڈاکٹر آفتاب کے حوالے کر دے۔ پھر ڈاکٹر آفتاب یہ کارڈ لے کر یورپ پہنچے گا تو اسے اس کارڈ کے بدلے میں مطلوبہ رقم ادا کر دی جائے گی۔ لیکن اب یہ کارڈ گم ہو چکا تھا، مگر اسے اطمینان تھا کہ وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس جا رہی ہے۔ کارڈ اگر کسی کو مل بھی گیا تو ظاہر ہے وہ اس کے کسی کام نہ آئے گا، اس لیے اسے اطمینان تھا کہ کارڈ کی گمشدگی اس کے خلاف نہ جائے گی۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو حسب روایت بلیک زیرو احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو۔ سلام دعا کے بعد عمران نے کہا، آج کئی دنوں بعد آپ کا چکر لگا ہے، کیا مطالعے کا شغل جاری ہے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، مطالعہ بغیر چائے کے نہیں ہو سکتا اور سلیمان ان دنوں گاؤں گیا ہوا ہے، اس لیے مجبوراً آوارہ گردی کرتا رہتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ لائبریری میں جا کر چیک کرو، وہاں یورپ کی ایک تنظیم بگ ماسٹرز کی فائل ہوگی، وہ اٹھا لاؤ۔ عمران نے کہا، بگ ماسٹرز؟ او اچھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے یہ تنظیم تو صرف یورپ تک ہی محدود ہے۔ بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں آج تک تو یہی سنتے رہے ہیں، لیکن شاید اب اس نے ترقی کر لی ہے کہ پاکیشیا تک پہنچ گئی ہے۔ عمران نے کہا، کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، ابھی تو معاملہ معلومات حاصل کرنے تک محدود ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا جدھر لائبریری کی طرف جانے والا دروازہ تھا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور پھر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ہیلو عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس باس، ٹائیگر بول رہا ہوں، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ اوور۔ عمران نے پوچھا۔ مارشل کلب میں ہوں باس، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کسی جیگر کلب کے بارے میں جانتے ہو جس کے مالک کا نام بھی جیگر ہے؟ اوور۔ عمران نے کہا، یس باس، اچھی طرح جانتا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا، ایک غیر ملکی لڑکی جس کا نام روز میری تھا، وہ اس کلب میں گئی اور اس جیگر سے ملی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے پاس ایک کارڈ تھا جس پر یورپ میں کام کرنے والی ایک مجرم تنظیم بگ ماسٹرز کا نام چھپا ہوا تھا اور نیچے سرخ رنگ کا کراس بنا ہوا تھا۔ اب وہ لڑکی ہوٹل سے غائب ہو چکی ہے۔ تم اس جیگر سے معلوم کرو کہ یہ روز میری کون ہے اور اسے یہ کارڈ جیگر نے کیوں دیا ہے، اور کیا جیگر کا براہ راست تعلق اس بگ ماسٹرز سے ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ بگ ماسٹرز تنظیم یہاں کیا کرنا چاہتی ہے؟ پوری تفصیل معلوم کرو، اوور۔ عمران نے کہا، یس باس، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا، کیا یہ جیگر سیدھی طرح بتا دے گا تمہیں یا دوسری صورت اختیار کرنا ہوگی؟ اوور۔ عمران نے کہا، وہ غیر ملکیوں کے لیے کام کرتا رہتا ہے، اس لیے میں نے اس سے خاصے گہرے تعلقات بنا رکھے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے سب کچھ خود ہی بتا دے گا، اور اگر نہیں بتائے گا تو پھر میں اس کے حلق میں انگلی ڈال کر بھی اس سے اگلوا لوں گا، اوور۔ ٹائیگر نے کہا، انگلی دھو لینا، بہرحال جیسے ہی یہ معلومات ملیں مجھے ٹرانسمیٹر پر فوری رپورٹ دینا، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر اس پر اپنی فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی۔ اسی دوران بلیک زیرو اس کے سامنے فائل رکھ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں عمران صاحب کہ یہ روز میری اور جیگر کلب کا کیا سلسلہ ہے؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے ہوٹل شیراز میں انسپیکٹر ریاض سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ او، پھر تو اس روز میری کو بھی تلاش کرنا چاہیے، اس کارڈ کی کوئی خصوصی اہمیت ہی ہوگی، بلیک زیرو نے کہا۔ روز میری کو بھی تلاش کر لیں گے، پہلے اصل معاملے کا تو علم ہو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائل کھول کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے، عام سی باتیں ہیں۔ عمران نے فائل بند کر کے اسے ایک طرف کھسکاتے ہوئے کہا، آپ نے اس روز میری کا حلیہ تو معلوم کیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر۔ جولیا کا لہجہ یک لخت مؤدبانہ ہو گیا۔ ایک غیر ملکی لڑکی جس کا نام روز میری بتایا گیا ہے، ہوٹل رینبو میں ٹھہری تھی،
وہ ایک معاملے میں مشکوک ہو گئی ہے، لیکن اب وہ اچانک ہوٹل چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کا حلیہ نوٹ کرو اور ممبرز کو کہو کہ وہ اسے تلاش کریں۔ صفدر کو کہہ دو کہ وہ ایئرپورٹ سے اس بارے میں معلومات حاصل کرے۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے روز میری کا حلیہ بتا دیا۔ یس سر، لیکن کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، ابھی معاملہ صرف شک کی حد تک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کیس بھی شروع ہو جائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ٹائیگر کالنگ اوور، ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس علی عمران اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، عمران نے اصل لہجے میں کہا۔ باس، جیگر نے بتایا ہے کہ وہ کارڈ اسے کافرستان سے آنے والے ایک آدمی نے دیا تھا اور اس نے ہدایت کی تھی کہ یہ کارڈ ایک غیر ملکی لڑکی روز میری کے حوالے کیا جائے، اور اس کام کا جیگر کو خاصا معقول معاوضہ دیا گیا تھا۔ پھر وہ غیر ملکی لڑکی جیگر کے پاس پہنچی اور اس نے اپنا نام بتا کر کارڈ طلب کیا تو جیگر نے کارڈ اسے دے دیا اور وہ چلی گئی۔ جیگر کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ اسے اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اوور، ٹائیگر نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ اوور، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، میں نے پوری تسلی کر لی ہے۔ اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس کافرستانی آدمی کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئی ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ اس کا نام سریندر ہے اور وہ کافرستان سے یہاں شراب سمگل کرنے کا کاروبار کرتا ہے۔ کافرستان کے دارالحکومت میں رامش روڈ پر 3 اسٹار بار اس کی ملکیت ہے اور وہ وہیں رہتا ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، اب اس روز میری کا حلیہ نوٹ کرو اور اسے تلاش کرو۔ اوور، عمران نے کہا، لیکن اوور کہنے سے پہلے اس نے روز میری کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔ یس باس۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر اس نے ہاتھ فون کے ریسیور کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، صفدر نے اطلاع دی ہے کہ روز میری 2 روز قبل پاکیشیا سے واپس جا چکی ہے۔ دوسری طرف سے جولیا نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو بھی بے اختیار چونک پڑا۔ کیا وہ اصل نام سے ہی آئی تھی؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، اصل نام سے اور اصل حلیے میں جو آپ نے بتایا تھا۔ وہ سویڈن سے آئی تھی اور سویڈن ہی واپس چلی گئی ہے، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس روز انسپیکٹر ریاض نے کارڈ اس کے بیگ سے نکالا تھا وہ اسی روز واپس چلی گئی ہے، عمران نے کہا۔ شاید ایسا کارڈ کی گمشدگی کی وجہ سے ہوا ہوگا، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن واپس جانے کے بجائے وہ دوسرا کارڈ حاصل کرنے کی کوشش کرتی یا پھر فون کر کے کہیں سے مزید ہدایات بھی حاصل کر سکتی تھی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ناٹران بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے ناٹران نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ شراب کی سمگلنگ میں ملوث ایک کافرستانی ہے جس کا نام سریندر ہے اور وہ دارالحکومت کی رامش روڈ پر 3 اسٹار بار کا مالک ہے۔ اس نے ایک یورپی جرائم پیشہ تنظیم بگ ماسٹرز کا مخصوص کارڈ یہاں پاکیشیا دارالحکومت میں واقع جیگر کلب کے مالک جیگر تک پہنچایا اور اسے کہا کہ یہ کارڈ ایک سویڈش لڑکی روز میری کو دیا جائے۔ روز میری نے یہ کارڈ جیگر سے حاصل کیا، لیکن اسے یہاں کی انٹیلیجنس کے ایک انسپیکٹر نے چیک کر لیا اور اس کے بیگ سے یہ کارڈ حاصل کر لیا، لیکن وہ لڑکی روز میری غائب ہو گئی۔ اب اطلاع ملی ہے کہ وہ اسی روز واپس سویڈن چلی گئی ہے۔ تم اس سریندر سے معلوم کرو کہ اس کا بگ ماسٹرز سے کیا تعلق ہے اور یہ لڑکی روز میری پاکیشیا کیوں آئی تھی اور اس کارڈ سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی، عمران نے تفصیل سے پس منظر بتاتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ جلد از جلد معلوم کر کے رپورٹ دو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک لمبے قد کا ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر باریک تار کے سنہری فریم کی اینک تھی اور وہ سگار پینے کے ساتھ ساتھ سامنے موجود ایک فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا۔ پاس پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں پر موجود اینک اتار کر فائل پر رکھی اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس آدمی نے انتہائی تحقمانہ لہجے میں کہا۔
سر، اسرائیلی ایجنٹ جیمز روبن صاحب کی کال آئی ہے، دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اوہ اچھا، بات کراؤ، اس ادھیڑ عمر آدمی نے کہا اور انٹرکام کا رسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد پاس پڑے ہوئے فون کی مترنم سی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ یس، گلومر بول رہا ہوں، اس آدمی نے رسیور اٹھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جیمز روبن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک سرد اور بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس مسٹر روبن، فرمائیے، گلومر نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ نے جو فائل بھجوائی ہے وہ پارٹ 1 ہے، اب پارٹ 2 چاہیے، دوسری طرف سے کہا گیا تو گلومر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے لیے آپ کو دوبارہ معاوضہ دینا ہوگا مسٹر روبن، گلومر نے کہا۔ معاوضے کی فکر مت کریں، حکومت اسرائیل کے لیے معاوضہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، پھر اس پارٹ 2 کی تفصیل کون بتائے گا؟ گلومر نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ وہی ماہر البرٹ، آپ جب کہیں اور جہاں کہیں وہ پہنچ جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کا فون نمبر بتا دیں، میں اس سے براہ راست رابطہ کر لوں گا، گلومر نے کہا تو دوسری طرف سے فون نمبر بتا دیا گیا۔